بخاری شریف یہ امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ جعفی یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جنہیں ہم امام بخاری کہتے ہیں۔ نام پورا ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، لیکن ہم امام بخاری کہہ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بخاری جنہوں نے لکھی وہی امام بخاری ہے۔ بخارا کی طرف منسوب ہے، بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت 196 ہجری میں ہوئی، 196 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 255 میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام بخاری علیہ رضوان بچپن ہی سے حدیث کا شوق رکھتے تھے، بچپن ہی سے آپ نے احادیث کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ بچپن ہی سے آپ نے کئی کتابیں منہ زبانی یاد کر لی تھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتاب اور دیگر محدثین کی، علامہ امام وقی کی کتاب، یہ ساری کتابیں منہ زبانی یاد کر لی۔ اور جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو مختلف شہروں کا سفر کر کے آپ نے احادیث کو 1000 استادوں سے حاصل کیا اور 1000 اساتذہ سے یہ حدیثیں حاصل کی۔ ٹوٹل حدیث امام بخاری کو پوری سند کے ساتھ، یعنی جو سند آتی ہے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے روایت کی، پھر اللہ کے رسول کا قول، تو امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر آپ نے 1 لاکھ صحیح حدیثوں کو الگ کیا۔ پھر ان 1 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے 7000 حدیثیں بخاری میں جمع کی ہے۔ 1 لاکھ صحیح حدیث میں سے بخاری میں کتنی ہے؟ 7000۔ وہ بھی 7000 کیسی ہے کہ ڈبل آ گئی ہے، کہیں ایک ہی حدیث 3 جگہ پر، 4 جگہ پر، 5 جگہ پر ایک ہی حدیث، تو 7000۔ وہ مکررات کو، یعنی کہ جو ڈبل ہو گئے، ان کو ہٹا دیں، سنگل حدیث اگر شمار کریں تو صرف حدیثیں 4000 ہیں۔ 1 لاکھ میں سے 4000 حدیثیں یہاں موجود ہے امام بخاری کی، ٹھیک ہے؟ تو باقی کی 96,000 حدیثیں صحیح کہاں گئی؟ باقی کی صحیح 96,000 حدیثیں جو امام بخاری کو یاد تھی، کتاب میں لکھی نہیں، وہ گئی کہاں؟ غائب ہو گئی؟ نہیں، امام بخاری کا جتنا یعنی ان کی ضرورت تھی اور جتنے کام کی تھی انہوں نے بیان کر دی۔ باقی جو حدیثیں صحیح ہیں وہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یہاں تک کہ پھر امام حاکم نے مستدرک میں جمع کی ہے، ابن خزیمہ نے جمع کی، صحیح ابن خزیمہ، اور بھی مصنف عبدالرزاق ہے، اس میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، کیا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری مسلم میں نہیں تو مطلب دین نہیں، حدیث نہیں۔ بخاری مسلم میں ہونا ضروری نہیں، حدیث میں ہونا ضروری ہے۔ بخاری مسلم میں ہونا ضروری نہیں، حدیث میں ہونا ضروری ہے نا۔ اور اگر وہ حدیث فضائل اعمال میں ہو، ہم حدیث صحیح ڈھونڈیں گے کب؟ جب ہمیں کوئی حلال حرام ثابت کرنا ہو، کوئی عبادت ثابت کرنی، تو ہم صحیح حدیث تلاش کریں گے کہ ہمیں حکم ثابت کرنا ہے۔ لیکن اگر عمل کی فضیلت ثابت کرنی ہے، حضور کی کوئی فضیلت بیان کرنی ہے، تو ضعیف حدیث بھی چل جائے گی۔ فضیلت میں ضعیف حدیثوں میں بھی کام چل جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ بالکل صحیح پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ ایک بات یہ بھی اشارہ کر دوں، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ حدیث ضعیف یوں ہوتی ہے، بھائی ایک حدیث ہے جسے ایک صحابی نے سنا، صحابی نے بیان کیا تو تابعی نے، تابعی نے بیان کیا تو طب تابعی نے، طب تابعی نے بیان کیا تو نیچے، پھر ان کے نیچے، پھر ان کے نیچے، یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ تو حدیث تو چلی آ رہی تھی، لیکن بیچ میں کوئی ایک ایسا بندہ آ گیا، ایک ایسا بندہ کہ جس کا قوت حافظہ کمزور ہے، اسے زیادہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، اسے دیکھنا پڑتا ہے، ایک منٹ، ہاں، دیکھ کر پھر وہ بیان کرتا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کوئی الفاظ بھول جاتا ہے، یا کبھی کبھی کسی نے اس کو کوئی جھوٹ بات کرتے، سودا میں، کاروبار میں کچھ جھوٹ بولتے دیکھ لیا، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی خلاف شرع کام کرتے دیکھ لیا، کوئی اس طرح کی یعنی بات پائی گئی۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ قوت حافظہ میں کمی، تام ضبط نہیں ہے، تو حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، کہ یہ راوی تو کمزور ہے، یہ تو بڑھاپے میں بھول جاتے تھے، یہ تو ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ پیش آیا، ان کے ساتھ تو یہ خرابی لازم آئی، تو اب یہ حدیث اس راوی کی وجہ سے ضعیف ہو گئی۔
تو پتہ یہ چلا کہ صحابی نے بیان کیا، تابعی نے، تبع تابعی نے، تو اس درمیان امام اعظم آ گئے. پھر امام اعظم کے بعد کسی نے اس حدیث کو، کوئی ایسا راوی آ گیا کہ جو ضعیف تھا، جس کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ بھئی یہ راوی تو ضعیف ہے، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر حدیث قہقہا، نماز میں آواز کے ساتھ ہنسنا. امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک اگر آپ نے نماز میں زور سے ہنس دیا، آواز سے، اتنی آواز کے پڑوس والے نے سن لیا، آپ کے بازو والے نے سنا، تو کہتے ہیں نماز ٹوٹے گی. وضو سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی نماز کے باہر زور سے ہنسو تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو نماز میں زور سے ہنسو تو وضو کیوں ٹوٹ جائے؟ وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جائے گی. امام اعظم کہتے ہیں کہ نماز بھی ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا. باہر ہنسو، نماز کے باہر ہنسو تو کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں زور سے ہنسو گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کہتے حدیث رسول ہے. ایک یعنی کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، ایک نابینا صحابی آئے، انہیں نظر نہیں آتا تھا تو ایک کنویں میں گر گئے. یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کی ہنسی نکل گئی، وہ زور سے ہنس دیے. جب سرکار نے سلام پھیرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی زور سے ہنسا ہو، جس نے بھی کہا لگایا، وہ واپس جائے، وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے. سرکار نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھے، فرمایا دوبارہ وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے. اب امام اعظم تو پرانے زمانے کے ہیں، وہ تو تابعین کے زمانے کے، تو ان تک یہ حدیث پہنچی تو صحیح تھی. آپ نے فیصلہ کیا، حدیث رسول ہے، سرکار نے وضو کا حکم دیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کریں پھر نماز ادا کریں. اور امام شافعی آتے آتے تو ہو سکتا ہے ضعیف ہو گئی حدیث، ان تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے. یہ کہنے کا میرا مقصد بتانے کا یہ کہ حدیث ضعیف بھی کیسے ہوتی ہے. حالانکہ حدیث ضعیف ہو متفقہ طور پر تو حدیث کے یعنی احکام ثابت کرنے میں وہ قابل قبول نہیں ہے، فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، فضیلت کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی.